بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگتے ہیں، یہ انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر کبیر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں بات کی ہے اس مقام پر کہ یہ قرآن کا جو مقام ہے اور اس سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے اسے دیا گیا ہے، اسے گویا کہیے کہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اعلیٰ میں حوالے سے اللہ نے بیان کیا اس مقام پر۔ یہ ہدایت کی بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس قرآن مجید کے بارے میں بتائی گئی، بلکہ آغاز میں ہی بتا دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یا سورہ بقرہ میں اللہ نے پھر بتایا کہ ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اس پر ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ اس انداز سے بتا رہے ہیں کہ یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو اقوم کی بات جو کی ہے، یعنی راہ راست کو اس اعتبار سے، اس طرح سے کہ بالکل قائم ہونا، سیدھا ہونا۔ ایک تو ہوتا ہے قائم سیدھا ہوگا، تو جب اسے اقوم کہا جائے تو اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ تو ایک ایسا راستہ جو نہایت آسان بھی ہے، سیدھا بھی ہے اور گویا کہ یہ مختصر بھی ہے، تو اس میں جتنی خوبیوں کی بات ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی انسان کے لیے وہ خلا نہیں ہے کہ جو یہاں سے پر نہ ہوتا ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ تو یہ راستہ جو یہ بتاتا ہے، جو ہدایت یہ دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے اس کی تعریف اقوم کہہ کر جو ہے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو اب ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی چیز کو چھوڑ کر اور انسان جو ہے اعلیٰ بھی نہ ہو، بلکہ یہ تو اعلیٰ ترین کی بات ہے نا، اسے بلکہ اور کمتر اور بدتر کی طرف چلا جائے تو یہ بڑی ہی گویا کہ یہ حماقت کا معاملہ ہوگا کہ اہل قرآن جن کے پاس قرآن موجود ہے، یعنی مسلمان جنہیں اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے، تو وہ اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع کریں تو یہ اس سے زیادہ اس کتاب کی توہین کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی جو اس کتاب پر ایمان لائیں، اس کتاب کی حقیقت جب قرآن میں اس طرح اللہ نے خود اس کتاب کے بارے میں خود بیان کرتی ہے، کتاب اپنی تعریف خود بیان کر رہی ہے، اپنے بارے میں بتا رہی ہے، اور ایمان رکھنے کے باوجود پھر آدمی اسے چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے تو انسان کی بدنصیبی ہے اور اس کتاب کی توہین ہے۔ آگے یہ بات بتا دی کہ یہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ کون مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اور یہ خبر کیا دیتی ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کیا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر عمل صالح کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے اجر کبیر رکھا ہے، اجرًا کبیرا، بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی کوئی ایک یک رخا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے اس معاملے میں پوری طرح سے یہ رہنمائی لوگوں کی کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ایمان لائے اس کے لیے کہ کیا نتیجہ نکلے گا، کیسا اجر اس کے لیے، اور جو اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر پھر ایمان نہ لائے، انکار کر دے، تو اس کے لیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ پھر اس کا کیا انجام ہے، تو عذاب علیم کی خبر دیتا ہے۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا،
یہاں ایک بات تو یہ کہ بہرحال یہ اس اعتبار سے بات ہے، یعنی اس تناظر میں جب وہیں اس مقام پر چلے جائیں کہ یہ کفار مکہ کے جو مطالبات تھے ان کا جواب ہے جو دیا گیا ہے، تو کفار مکہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ جس قیامت کی خبر دیتے ہو وہ کب آئے گی، اور جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو، انسان کے اس عمل کو، اس فعل کو اس طرح سے کئی مقامات پر بیان کیا ہے کہ یہ اس کی حقیقت کو پہچان نہیں رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے کہ وہ ان کے لیے خیر ہے یا شر ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آ کیوں نہیں جاتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے نقل کیا ہے، ان کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر پتھر برسا دے، ہمارے جو ہے اس طریقے سے عذاب کی بات مانگا کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ یہ یا سورہ معارج میں کہا سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے جب آ جائے تو کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا حال دیکھو کہ شر ایسے مانگ رہا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے، یعنی اس طریقے سے یہ مانگ رہا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ اجلت پسندی کی بات ہے، انسان کی اجلت پسندی کا معاملہ ہے۔ اور اگر اس تناظر سے ہٹ کے اگر اسے دیکھیں تو اس تناظر سے ہٹ کر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان بعض اوقات، توجہ کی بات ہے کہ انسان بعض اوقات اجلت کے اندر ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہے جو اس کے لیے خیر نہیں ہوتی، یعنی چاہتا ہے نا جلدی سے یہ کام ہو جائے، جلدی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، جلدی سے یہ چیز مل جائے، جلدی سے یوں ہو جائے۔ یہ جو اجلت کی بات ہے، یہ کان الانسان عجولا کی جو بات کہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ بعض اوقات ایسی چیزوں کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے، ایسی فرمائشیں کرتا ہے کہ پھر بعد میں اسے پتہ چلتا ہے اگر یہ ہو جاتا اس وقت تو کتنا نقصان ہوتا، کیا معاملات ہوتے۔ اسی میں ایک بات اس حوالے سے بھی آتی ہے، اسی میں کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ جب یہ مانگتے تھے تو مسلمانوں کے دل میں بھی خیال آ سکتا تھا نا، اب آتا تھا کہ یہ یعنی اس کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں کہ آئی جائے کوئی ایسا معاملہ، ٹھیک ہے نمٹا دیا جائے، ان کا حساب آج پاک کر دیا جائے۔ یہ تو اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ ابھی ان میں سے کیسے کیسے ہیرے نکل کے آنے والے ہیں، یعنی انہی مشرکین میں سے کیسے کیسے لوگ نکل کر ابھی اسلام کے دامن میں آنے والے ہیں اور کیا کیا کارنامے وہ انجام دیں گے، کسی کو تو پتہ نہیں تھا یہ، تو یہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہاں ابھی اس میں کتنی خیر ہے۔ اور جب یہ بتایا بھی قرآن مجید میں کہ جب گندگی کی پوٹی رہ جائے تو پھر ٹھکانے لگا دی جاتی، ابھی اللہ کو پتا ہے اس میں سے کیا کیا نکلنا ہے۔ تو اس میں یہ بات انسان کی اجلت کی بات کی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیلا۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ اب اس میں ایک تو نشانی کی بات ہے، جیسے کہا کہ ہم نے نشانی بنائے ہیں رات اور دن، کہ انسان اللہ کی قدرت پر غور کرتا ہے، اللہ کی حکمت پر غور کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ رات کی کیا اہمیت ہے، دن کا کیا مقام ہے۔ اب اگر کوئی یکسانیت چاہتا ہے، دوسری بات اس میں یکسانیت کی ہے کہ اگر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں دن کی کیا بات، دن میں تو سب کام ہو جاتے ہیں اور دن کی روشنی میں ساری چیزیں آسانی سے ممکن ہے، ایسا ہی ہو، لیکن اگر رات نہ ہو تو پتہ چلے کہ پھر رات کی اہمیت کیا ہے، رات کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا رات میں آرام کا موقع ہے، رات میں تمام چیزیں سہولت انسان کو کہ یہ کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے، آرام کرنے کا موقع مل گیا ہے، اگر رات ہی رات رہے تو کیا نتیجہ نکلے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے، رات بھی ہے اور دن بھی ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر اس کے دوسرے پہلوؤں کی طرف چلے جائیں، یعنی روشنی اور تاریکی کے معاملات کے اندر آ جائیں تو روشنی بھی اور تاریکی بھی ہے۔ روشنی کی قدر جب ہی ہوتی ہے جب تاریکی بھی ہو، جب تاریکی موجود ہی نہ ہو تو روشنی کی قدر کیا ہوگی بھائی؟ جب اچھائی برائی دو چیزیں موجود ہیں، اب ایک ہی چیز ہے تو اب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز سے کیا ہوتا ہے؟ تو جب اچھائی برائی دونوں ہے تو اچھائی کی قدر محسوس ہوگی اور برائی کے بارے میں پتہ چلے گا کیا چیز ہوتی ہے یہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، سارا نظام جو بنایا ہے، سارا کارخانہ جو اس کا چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا یہی خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو یہ سارا جو اللہ نے متنوع چیزیں بنائی ہیں، اختلاف امتیاز سب چیزیں رکھی ہیں، تو یہ ساری کی ساری اسی بنیاد پر ہے کہ اسی پر ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور اسی میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے۔
اسی میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بھی ان کے مزاجوں اور خیالات اور رجحانات میں فرق اور امتیاز رکھ دیا ہے، یہ سب بڑی مصلحتوں کا حامل ہے۔ تو یہ اگر خواہش کرنا کسی کا کہ صرف ایک ہی سب نیک ہی نیک ہو جائیں سارے کے سارے، سب اسلامی کا دور، تو یہ خواہش کرنا تو برا نہیں ہے اس معاملے میں اس اعتبار سے، لیکن وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنا دے، خود اپنی قدرت سے یہ کام کر دے، تو اللہ کی یہ مصلحت اپنا کام ہی نہیں ہے اس کا، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر یہ جس طرح سے آزمائش کی دنیا ہے نا، حق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، یعنی یہ آزمائش جو ہوتی ہے دنیا کے اندر تو اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ پتہ چلے حق کے پرستار کون سے ہیں اور باطل کا جھنڈا اٹھانے والے کون سے ہیں، اور پھر کیا نتیجہ دونوں کا نکلتا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس نے اس لیے کہا کہ یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی یہ کشمکش کا دائرہ چل رہا ہے اور اسی کے اندر انسان کے لیے کام کرنے کے مواقع ہیں، اسی میں اس کے لیے کامیابی ہے اور ناکامی کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کا نظام ہے، اس نے سب چیزیں بنائی ہیں، تو ایسے ہی اس نے بتایا کہ سب تم کائنات کو دیکھ سکتے ہو تو اسی میں سب چیزیں تمہیں نظر آئیں گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو یہ جو بات اس میں ان دو آیات کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو ایک بات تو اس اعتبار سے ہے کہ جو شگون انسان جو ہے گویا کہیے کہ اس کو تلاش کرتا اور اس کو نکالتا اور اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور کیا کیا بدشگونی اور نیک شگون اور یہ سب چیزیں گویا کہیے کہ اپنی نیک بختی اور بدبختی کی بنیاد بنا کر اس کو باہر اپنی یعنی خود اپنی زندگی سے باہر دیکھتا ہے کہ بھائی یہ کام ہو گیا تو نیک شگون ہو گیا، اور یہ چیز نظر آ گئی تو بدشگونی ہو گئی، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے اس کے اندر کہ یہ تمام انسان کی جو بھلائی برائی کامیابی ناکامی یہ سب کے اسباب کہاں ہیں؟ انسان کے اندر موجود ہیں، یہ کہیں باہر نہیں ہے۔ یہ یعنی انسان جو ہے اپنے اوصاف، اپنی سیرت و کردار، اپنی قوت تمیز، اپنی قوت فیصلہ و انتخاب، اسی کے استعمال سے وہ کہیے کہ اپنے لیے سعادت کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے، اپنے لیے وہ راستہ کھول لیتا ہے، یا شقاوت کا مستحق بنا لیتا ہے، یعنی اس اعتبار سے اپنے لیے بربادی کا راستہ جو ہے خود کھول لیتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی دیکھیے ہمیشہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں، اور قومیں ظاہر افراد سے مل کر بنتی ہیں، افراد ہی قوم کا یعنی مجموعہ، افراد کا مجموعہ قوم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ اچھے افراد ہوں گے اچھی قوم بنے گی، اور برے افراد ہوں گے بری قوم بنے گی، نااہل افراد ہوں گے تو نااہل وہی قوم، اس کے اندر مجموعہ ان کا جو ہے وہ بھی نااہلی کے اندر اور آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بات ہے یہ کہ اب یہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی جب یہ تنزلی کی بات آتی ہے تو اپنے تمام ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتے ہیں، دوسروں پر ملبہ ڈالتے ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں سازشیں، فلاں ظلم، فلاں زیادتی، اس قوم کا یہ معاملہ۔ دشمن کا کام تو دشمنی کرنا ہے، یعنی اگر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی دشمن ہے تو دشمن کا کام کیا ہے؟ اب دشمن کے مقابلے میں ہوشیار رہنا ہے، دشمن کے مقابلے میں بیدار رہنا ہے۔ اگر خود سو گئے اور گویا کہیے کہ دوسروں کو الزام دیا تو یہ بات نہیں، اپنی چیز کی حفاظت کرنا، اپنے مقام کو پہچاننا، اپنی ذمہ داری ادا کرنا، اپنا کام انجام دینا، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ابھی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر انسان اپنے تمام کاوش یعنی جو کچھ جو کرتا ہے ناکامی کامیابی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ خود انسان ذمہ دار ہے۔ اچھے برے معاملات کے اندر ہم یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان خود جو ہے جو کام کرتا ہے تو یہ اکثریت جو ہے اس معاملے میں اتنی عقل سمجھ رکھتی ہے کہ وہ خود اسی کو ذمہ دار ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی جو کام آپ نے کیا ہے، اگر آپ نے وہ کہیے کہ اپنا وقت ضائع کر دیا ہے
اور اس طرح سے کہ جسے کہتے ہیں کہ لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، اب بڑھاپا دیکھ کر رویا. معاملہ یہ ہے اس اعتبار سے جب وہ وقت گزار دیا، اب نتیجہ سامنے. اگر استعمال کرتے صحیح سے اور کام کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو یہ انسان کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ تمہارے اپنے معاملات ہیں، یہ کہ جو کام کرنے کا وقت تھا تم نے سو کے گزار دیا، تم نے کھیل کے گزار دیا، تم نے ایسے کام. اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اب نتائج سامنے آ رہے ہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ یعنی انسان خود ہے. اس اعتبار سے ایسی صحت کی بربادی، مال کا سب چیزیں انسان تو یہ کہیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھو. اور پھر دوسری بات اس حوالے سے جو دلیل دی جا رہی ہے وہ کیا کہ قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے کھلی کتاب کی طرح پائے گا. قیامت میں بھی جیسے دنیا میں تمہاری کارگزاری کارکردگی تمہیں نیک اور بد بنا رہی ہے، ایسی آخرت میں بھی یہ کام ہوگا. آخرت کے اندر بھی انسان کے لیے وہ جو کہا کہ ہم کتاب اس کے لیے نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے کتاب یلقاہ منشورا، یعنی کھلی کتاب کی طرح پائے گا. تو وہ کیا کون سی کتاب ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں کیا کہا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. یعنی یہ اعمال نامہ ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ اعمال نامہ ہے. اور یہ اعمال نامہ ویسے تو کون لکھ رہا ہے؟ یہ اعمال نامہ کون مرتب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں کہتے ہیں کرامن کاتبین، دو معزز کاتب ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں. لیکن یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کوئی اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز لکھ رہے ہیں کہ گویا کہیے کہ جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ اپنی کوشش کاوش سے کچھ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. بلکہ بات کیا ہے، وہ تو صرف لکھنے والے ہیں. جیسے کاتب لکھنے کا کام انجام دیتا ہے اور لکھوانے والا دوسرا ہوتا ہے، لکھوانے والا دوسرا ہوتا ہے. تو وہ وہی کچھ لکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. گویا جو ہم لکھوانا چاہتے ہیں، ہمارا عمل جو ہے وہی اس میں تحریر ہو رہا ہے. تو جو عمل تحریر ہو رہا ہے وہ عمل کس کے اختیار میں؟ وہ انسان کے اختیار میں ہے. وہ ایک شوشہ، ایک حرف جو ہے اس کے اندر اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز لکھ دیں کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے اس اعتبار سے انسان نے تو کیا ہی نہیں ہے اور وہاں سے کچھ لکھ دیا. کیا اس لیے کیا کہا؟ معزز کرامن، یعنی معزز کے ساتھ کریم جو ہے یعنی ایماندار ہیں اور بااعتماد ہیں، ساری چیز اس کے اندر آئے گی. تو اس طرح کے ظاہر کے فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے ساتھ لگائے کہ جو کتاب یہ تیار کر رہے ہیں تو یہ بھی سارا معاملہ کس کی بنیاد پر آ گیا؟ انسان کی اپنی بنیاد پر آ گیا. تو اسی لیے کیا کہا؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے. تو جب یہ سارا انسان کا عمل جو ہے وہی وہاں پر اس کا اپنا کیا ہوا اس کے سامنے ہوگا تو اس سامنے دیکھ کر کس کو الزام دے سکتا ہے؟ کس کو وہ گویا کہیے کہ اس کو اپنے ذمہ دار قرار دے سکتا ہے کہ میرا سارے جو اسے بربادی کا ذمہ دار فلاں ہے فلاں ہے؟ یعنی قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ وہاں بھی انسان جب کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ دوست ایسے بنا لیے، ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیا، ایسے لوگوں کی سرپرستی اختیار کر لی، یعنی ایسے لوگوں کی سرپرستی میں چلے گئے، انہیں اپنا سرپرست بنا لیا. تو اس معاملے میں جو انہیں بربادی کی طرف لے گئے تو انسان خود کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کہے گا. یہ تو بنانے والا کام تو اس کا اپنا تھا، اختیار اس کا تھا کہ وہ اچھی دوستوں کی مائیت اختیار کرے یا برے دوستوں میں جا پڑے، وہ اچھے اجتماعیت کا حصہ بن جائے یا بری اجتماعیت کو اختیار کر لے، وہ شیطان کی دعوت پر ایمان لے آئے، اس کے پیچھے چلنے لگے، یا گویا کہیے کہ وہ اللہ کے رسولوں نے جو بات بتائی اس پر عمل پیرا ہو جائے. تو یہ انسان کا اپنا عمل ہے. تو اسی لیے اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ تم یہ بات سمجھ لو، نہ تو دنیا کے معاملے میں یہ بھی گویا کہیے کہ جہالت کا ہی معاملہ ہے کہ انسان کام خود کرے اور الزام دوسروں کو دے، یعنی شگون باہر سے لیتا رہے، سب اس کے اپنے اندر اس کا اپنا معاملہ ہے. اور پھر اسی اعتبار سے جو قیامت کے دن جو معاملہ ہونے والا ہے، حشر کے دن جو کچھ ہونے والا ہے، جو اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں آنے والا ہے، یہ اس کی اپنی کارکردگی پر ہی مشتمل ہوگا. تو جس نے آج اس دن کی فکر نہیں کی تو اس دن وہ ظاہر سی بات ہے کہ ناکام ہوگا، اور اس دن کے حوالے سے پھر وہ افسوس اور حسرت میں مبتلا رہے گا کہ کاش میں نے اس دن کے بارے میں سوچا ہوتا تو اس کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی. تو غرض یہ کہ نامہ اعمال کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا دیتے ہیں کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ اس کے دن اس کے سامنے آ جائے گا، اور اسی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. فیصلہ کرنے کی اور بھی بنیادیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور بھی انتظام کر رکھے ہیں، صرف نامہ اعمال ہی نہیں ہے بلکہ
انسان کے کھال، انسان کے جسم کے اعضاء یہ خود گواہی دیں گے اس کے خلاف. یہ زمین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے اپنے اوپر گزرے ہوئے سب واقعات بیان کرے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، ساری خبریں جو ہے بیان کرے گی جو کچھ پر ہوا تھا. تو اس اعتبار سے یہ معاملات جو ہیں انسان کے لیے بڑے کہیے کہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں اسے کہ معاملات کو ٹھیک کرے. تو یہ اللہ نے کئی انتظام کیے ہیں، تو ان میں سے ایک انتظام نامہ اعمال بھی ہے. سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے ہیں، اللہ نے کہا اور ہم خود بھی کہیں غائب تو نہیں تھے، ہم بھی تو تھے دیکھنے والے، سارا سب بتا رہے تھے ہم. اور سورہ قیامہ میں کہا کہ اور انسان جو ہے وہ خود اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا کچھ کر کے آیا ہے. تو یہاں پر آگے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. اب یہاں بھی دو تین اصولی باتیں سامنے آ گئیں. پہلی بات تو یہ ساری چیزیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں اس لیے کہ لوگ متوجہ ہوں، سوچیں، غور کریں. تو یہاں بھی کہا جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا من اہتدی، پھر اس راہ راست کا فائدہ جس کی دعوت پہ اختیار کے اسے پہنچے گا نہیں، اس کا اجر تو اس کے رب کے پاس ہے، وہ اسے کام کرنے پہ اجر دے گا، چاہے کوئی مانے کا نہ مانے، یعنی جو اس کا کام ہے وہ انجام دے گا، اس کا نتیجہ پائے گا. یہاں بات یہ ہو رہی من اہتدی کہ جو بھی ہدایت کا پر آئے گا، راہ راست اختیار کرے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو بس صرف کس کے لیے، اس کا فائدہ کسے، اپنی ذات کے لیے. یعنی انسان کو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ جو ہدایت کی اللہ نے ساری طرف بلا رہا ہے، یہ کتابیں نازل کر رہا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، یہ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، قرآن میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اللہ کی اس میں کیا غرض ہے، اللہ کا کیا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہ اللہ کا، نہ اللہ کے رسول کا، اور نہ کسی اور کا. معاملہ کیا، جو ہدایت پر اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اس کا سارا. تو من حیث الفرد اور من حیث القوم ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا فائدہ ان کو پہنچا. یعنی اگر عرب نے من حیث القوم اختیار کیا، آپ دیکھیے کیا اللہ نے کیا عروج عطا فرما دیا، کیا صورتحال بن گئی، کیا کہاں تک اللہ نے پہنچایا. یہ تو دنیا کی بات ہے، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. تو فرد کے اعتبار سے بھی اور قوم کے اعتبار سے بھی فائدہ انہی کو ہے. اور پھر کہا ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو تو اس کی گمراہی کا وبال وہ بھی اسی پر ہے، کسی کا نقصان نہیں کرے گا. بظاہر دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کے اثرات، یعنی ایک آدمی اچھا ہے تو اس کی اچھائی کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، اور ایک آدمی برا ہے تو اس کے شر سے دوسرے بھی نقصان یعنی تکلیف اٹھاتے ہیں. یہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے یہ معاملہ. لیکن ان سب کے اندر اگر ہم غور کریں، اگر ہم اس پر پورا سارا سسٹم پورا دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ سارا ایک آزمائش کا نظام ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے اس کی، یعنی آزمائشیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب اللہ کا نظام اس کے تحت اس نے بنا رکھا ہے. اور اسی میں جو اللہ سے وابستہ ہوتا ہے تو بہرحال اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. اور اس طریقے سے گویا کہیے کہ اگر یہی ہوتا کہ سارے شیطان اور سرکش اور ساری چیزیں ہیں یہ نقصان پہنچانے کے اختیار ان کے پاس ہوتا تو جانے کیا کچھ کر چکے ہوتے. تو سب چیزیں بظاہر نظر تو آتی ہیں، کچھ نقصان بھی چیزیں، لیکن اصلاً نقصان ان کا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اصلاً ان کا اپنا ہے. یہ چیز الگ ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے لیے جن کو کوئی چیز دینی ہے، آزمائش ہونی ہے یا انہیں کوئی مرتبہ دینا ہے تو اللہ ان کے ذریعے سے دے رہا ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مشرکین مکہ نے ظلم کیا، ستم کیا، یہ سب کچھ کیا تو ظاہر ہے کس کا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا. ان کے لیے کیا ہوا؟ ان کے لیے تو اللہ نے جو آزمائش رکھی تھی، جو تربیت رکھی تھی، وہ تربیت سے بھی گزرے، وہ آزمائش میں بھی پورے اترے، اور وہ اس کا اجر و ثواب بھی اپنے حاصل کرتے رہے. اور جس کے لیے اللہ نے شہادت رکھی تھی وہ شہادت بھی پائی انہوں نے. تو یہ کسی نے یہ بھائی انہوں نے یہ کام کر بگاڑ، یہ تو انہیں سزا اللہ دے گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا، مگر ان کا کیا بگاڑا؟
ان کا کیا کام کیا؟ تو اس اعتبار سے یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ تو اس میں بتا دیا کہ جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی ذاتی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے اس کا بھگتان اسی کو بھگتنا پڑے گا، کسی کا کوئی نقصان اس اعتبار سے نہیں ہے۔ ہاں جو کام ہمیں کرنا ہے، ہدایت کی طرف بلانا، برائی کو مٹانا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر الگ ایک موضوع رکھتی ہیں۔ پھر آگے تیسری بات بتائی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بھی ایک اصول ہے، جب سے کہہ دیا ہدایت فائدہ اسی کو ہے، گمراہی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اب یہاں کا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اس کا بوجھ اس پر لاد دیا جائے، یعنی نہ تو اللہ یہ کام کریں گے کہ اس کے بدلے میں اس کو پکڑ لیا جائے، بھائی اس کے بدلے میں حاضر ہوں مجھے لے لیا جائے، نہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں، نہ کسی کی مجال ہوگی ہے، نہ کسی کی ہمت ہوگی ہے۔ یعنی حشر کے دن تو صورتحال یہ ہوگی کہ مجرم کیا چاہے گا کہ میرے بجائے سارے یعنی رشتہ داروں کو، بیوی کو، ماں کو، بچوں کو، کسی کو بھی یعنی سب کو جو ہے جہنم رسید کر دیا جائے، فدیے میں لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مجرم کیا چاہے گا کہ میرے جو قریب ترین لوگ ہیں انہیں بے شک فدیے میں لے کر مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو مجرم کی بات ہے۔ اور نیک لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ نیک لوگ تو پہلے ہی اپنے آپ کو مجرموں سے الگ کر لیں گے، یعنی اس معاملے میں اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہم اپنا حصہ ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں۔ یعنی جو اللہ کے یعنی پہچان رہے ہیں نا، وہ تو حقیقت کو جانتے ہیں، تو اللہ کے دشمنوں، اللہ کے باغیوں، اللہ کے نافرمانوں سے وہ اپنے آپ کو پہلے الگ کر لیں گے۔ اور آج ہم کہتے ہیں یہ بات، لیکن سمجھتے نہیں ہیں ہم یہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، آج دنیا میں کہتے ہیں یہ جب ہم پڑھتے ہیں یہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم چھوڑ دیں گے انہیں، نخلعُ ونترک من، جو تیرا نافرمان ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان سے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تعلق تو اللہ سے ہے اور اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے فرما برداروں سے، ان کی اصلاح کی کوشش وہ سب الگ معاملہ ہے، لیکن ہمارا ان سے معاملہ اس طرح کا نہیں رہے گا۔ تو یہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، دنیاوی طور پر مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آخرت کے نیکی کے بدی کے معاملے میں، یعنی نیکی آپ کریں فائدہ مجھے ہو جائے، بدی میں کروں نقصان آپ کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کا اصول یہی ہے اور آخرت میں نتیجے کے اعتبار سے بھی معاملہ یہی ہے۔ تو یہ تیسرا اصول بتا دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمارے بچے بڑے نیک ہیں ماشاءاللہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے بالکل ٹھیک ٹھاک، اپنے بارے میں غور نہیں کرتے، اپنے بچوں کی بات کرتے رہتے ہیں، تو بچے اپنا حساب دیں گے۔ یا بچے یہ کہتے رہے ہمارے باپ دادا وہ کیا ان کی شان تھی، کیا ان کا مقام تھا، کیا ان کا مرتبہ تھا، بڑے ولی اللہ تھے، آپ کیا ہیں؟ تو آپ ہم کیا ہے؟ بس اس کے جواب میں پھر وہی راگ الاپنا شروع کر دیں کہ وہ ایسے تھے تو اپنا حصہ پائیں گے، اور آپ جیسے ہیں تو آپ اس کی سزا پائیں گے۔ تو یہ معاملہ اللہ نے واضح کر دیا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اور پھر ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ بتا دی کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، وما كنا معذبین حتی، یہاں تک کہ جب تک کہ نبعث رسولا، ایک پیغامبر ایک رسول نہ بھیج دیں، یعنی جو انسانوں کو حق و باطل کا فرق سمجھائے رسول۔ تو یہ اللہ کا انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات کو لوگوں تک منتقل کرنے، حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے، صحیح و غلط کو ممیز کرنے کے لیے، رشد اور غی کو الگ الگ کرنے کے لیے اللہ کتابیں بھی نازل کرتے ہیں اور رسول بھی بھیجتے ہیں، رسولوں پر ہی کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ نے بتائی کہ یہ اس کا طریقہ ہے، اس کا نظام ہے کہ اس کے تحت وہ یہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے، تو اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو کہ اگر اس کے بغیر کسی پر عذاب آ جائے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو شاید ہم یہ کام نہ کرتے۔ یعنی انسان یہ کہہ سکتا ہے، انسان تو اللہ نے اس کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، اللہ نے اس کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ سورہ نساء میں پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ کیا کہا کہ ہم رسول بھیجے، اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ اور کس لیے بھیجا؟ تاکہ ان رسولوں کو بھیج دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔
کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا صاحب، یہ تو بات اب حجت پیش نہیں کر سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جب عذاب دیتے ہیں تو پہلے سارے انتظام کر چکے ہیں. اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں معلوم نہیں تھا. اور آج کے دور میں کیا بات ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اس کی طرف سے تمام ہدایات، وہ تمام شریعت، وہ سب چیزیں رہنمائی کے لیے موجود ہیں. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ موجود نہیں ہے. اور پھر یہ بات اپنی جگہ کہ آج مسلمان جو اس کتاب کے حامل ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس کتاب کو دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں اور ان تک یہ چیزیں وہاں تک منتقل کریں، بتائیں انہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اس اعتبار سے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کیسے ادا ہوگی. پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ بھی ایک اصولی بات ہے، یعنی سارے گویا کہیے کہ اصول ہی ہیں جو ہمارے سامنے اب تک چلے آ رہے ہیں. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو اس کا طبعی فطری سسٹم، ایک نظام اس نے بنا رکھا ہے کہ عام طور پر کس طریقے سے سارے کام انجام پاتے ہیں. یعنی قوموں کی برائی کا معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں مچھلی سر سے سڑتی ہے، یعنی اوپر کی طرف سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ نیچے تک اتر کے چلی آتی ہے اور بالآخر ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے، یعنی سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. یہ بات ہوتی ہے. اور اسی میں اچھائی کا پہلو اپنی جگہ الگ ہے، اس کی بات عنوانات الگ ہیں، یعنی وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، یا یہ اس اعتبار سے کہ بیک وقت ہر طرف کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے گویا کہیے کہ وہ آگے بھلائی کا معاملہ وہ ایک الگ قانون ہے، اس کی بات الگ ہے. یہاں جو برائی کی بات ہے تو برائی کے معاملے میں بھی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اوپر کے لوگ، یعنی جو گویا کہیے کہ خوشیاں، تو اللہ نے کہا کہ امرنا مترفیہا، وہ لوگ جو ہیں جن کا معاملہ یہ کہ اس اعتبار سے مترفین ہے ان کے معاملے میں کہ جو ان کے معاملات کے اندر خوشحال لوگ ہیں یا بالادست لوگ ہیں یا حاکم ہیں، یعنی اس طرح کے اس درجے کے لوگ، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس بگاڑ کے اثرات زیادہ تیزی سے اور زیادہ وسیع پیمانے پر کہ یہ نیچے تک عوام کے اندر پہنچتے ہیں اور بالآخر پوری قوم عذاب کے مستحق بن جاتی ہے. یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے. تو اس کے اندر دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، دو چیزیں یعنی جو اللہ نے بیان کیا ہے تو اس میں دو باتیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کہ فاسقوں کو مراتب نہ دیے جائیں، اپنے سر پر نہ بٹھایا جائے. یعنی انسان خود بتاتا، آج کا تو نظام بھی یہی ہے، ووٹوں کو ذریعے سے آپ لے کر آتے ہیں، یعنی اپنے لیے جو ہے حکمرانوں کا تعین کرتے ہیں، قیادت اپنی تلاش کرتے ہیں. تو اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں، فاسق ہیں، تو کوئی خیر کا آپ کے لیے پیغام نہیں لائیں گے، کوئی اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں کے نزول کا ذریعہ نہیں بنیں گے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. ایک تو بات یہ ہے کوئی اس اعتبار سے. دوسری بات اس حوالے سے ہے کہ اس معاملے میں ایک معاشرے کو، اگر وہ زندہ معاشرہ ہے، وہ جیتا جاگتا معاشرہ ہے، تو اسے اس بات کا پہلے سے انتظام کرنا چاہیے، اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کے درمیان یہ جو دولت مند لوگ ہیں یا جن کو دولت حاصل ہو رہی ہے یا معاشرے کے اندر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کو بگاڑ کی طرف جانے نہ دیا جائے، اس میں رکاوٹ یا بنا جائے یا اس کے اندر وہ نظام کو ایسا بنایا جائے کہ اس کے نتیجے میں اس طبقے کے بگاڑ کو روکا جا سکے. یعنی یہ بات ہے. تو اس معاملے میں تو یہ سب کہیے کہ معاشرے کے جو ذمہ داریاں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی کہ معاشرے کیسے برباد ہوتے ہیں، کیسے بگڑتے ہیں. تو اس میں جو بھی اصلاح کی صورت بن سکتی ہے وہ بنانے کی بات بتائی گئی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور دیکھ لو کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی اس میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ بات بتا دی کہ دیکھو یعنی جب عذاب آتا ہے تو کیا کام کس طرح سے بگڑنا شروع ہوتا ہے. اب یہاں جو بات ہے کہ تمہارے سامنے تاریخ ہے، یعنی پہلے ابھی اسی صورت میں پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، کہا کہ انہی کی نسل سے ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ بچائے گئے تھے وہ لوگ. تو اب اس میں یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت سے لے کر اور آج تک دیکھ لو
نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بھی سامنے ہے، اور ان کے بعد سے کتنی نسلیں ہیں، کتنے ایسی اپنے قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اور دیکھ سکتے ہو تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ جنہیں جو اللہ کے حکم سے ہلاک ہوئی۔ ان کو ہلاک کرنے والی چیز کون سی تھی؟ ان کی بربادی کا سامان کہاں سے ہوا؟ کون سی چیزیں ان کو برباد کرنے کا ذریعہ بنی؟ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا، اللہ نے قوم سمود کا ذکر کیا، یعنی ذکر تمہارے سامنے، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی بتائی، یا فرعون کا ذکر کیا، فرعون کی پوری قوم کا ذکر کیا کہ انہیں اللہ نے جو طاقت عطا کی، انہیں جو گویا کہیے اللہ نے وسائل عطا کیے، اللہ نے انہیں جو اس دور کے اعتبار سے جو چیزیں عطا کی، اس کی کمی جو ہے وہ ان کے لیے تباہی کا سبب نہیں بنی۔ بھئی کیا کرتے، حالات ہی ایسے بن گئے تھے، وہ چیزیں ان میں باقی نہ رہیں، یعنی جو زندگی کے اسباب ہیں وہی مہیا نہ رہے تو بالآخر مر ہی جانا تھا۔ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ کیا ہے ہمارے سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ کیا، وہ اعتقاد اور اخلاق کا بگاڑ اور معاملات کی خرابی، یعنی بنیادی طور پر کیا ہے، گناہوں کی بات، جو اللہ نے کہا کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ تمہارا رب کافی ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ ان کے ذنوب، ان کے گناہ، ان سے اللہ واقف تھا، اللہ کافی ہے۔ یعنی اور جس نے کہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس کو بھی پکڑا اس کے گناہوں کے سبب سے ہی پکڑا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز جو ہے بنیاد بن گئی قوموں کی بربادی کی اور تباہی کی۔ تو جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، اور ہم وہ لوگ جو کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو وحی پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس علم سے بہرور ہیں، تو اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں، ہم ان چیزوں پر غور ہی نہ کریں، اور اپنی بربادیوں کے جو کہیے کہ ان کے سرشتے اور ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کہاں سے ان کی بربادیوں کا سرا کہاں تک جاتا ہے، کہاں سے ملے گا، اور کیسے ان سے جو ہے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور اس میں اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ ذنوب کا معاملہ ہے، گناہوں کا معاملہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، شریعت، اس سب کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے، اور گناہوں کے اندر گلے گلے تک ڈوب جانے کا نتیجہ ہے کہ جو صورتحال کا شکار ہو گئے ہمارے سامنے۔ تو اصلاح کے ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جس کو بھی پکڑا گناہوں کے سبب سے پکڑا، اور اللہ گناہوں سے واقفیت رکھتا ہے، کافی ہے وہ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر، پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، کافی ہے وہ۔ تو جب وہ اسے معلوم ہی ہے، کوئی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے اپنی جو حالت ہے، جو قومی حالت ہے، جو افراد کی بات ہے، جو معاشرے کی صورتحال ہے، تو پھر ہمیں اصلاح کے میدان میں اترتے ہوئے اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم مختلف قسم کی کوششیں عوامی سطح پر اور گویا کہیے کہ قومی سطح پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی چیز کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ پاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کی جائے، اور قرآن جو بات ہمارے سامنے رکھتا ہے اگر اس کو بنیاد بنا کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر دنیا میں بھی جو مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اس صورتحال سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور نیکی و بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔